وہابی کسے کہتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ اتنا عرصہ لاہور میں رہتے وہابی کو آپ نہیں جانتے۔ اصل میں ایک شخص تھا کوفے کا رہنے والا جس کا نام عبد الوہاب تھا۔ عبد الوہاب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور عبد الوہاب نے اس لڑکے کا نام محمد رکھا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے پڑھنے لکھنے کے بعد میں لوگوں کو گمراہی کی جانب اس نے ترغیب دلائی۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اگر تفصیل کو پڑھیں تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ یہ وہابیت نے جنم کیسے لیا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ تھی۔ جب برٹش گورنمنٹ کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی تو انہوں نے برطانیہ نے کیا کیا کہ اپنی ایک نو آبادیاتی منسٹری قائم کی، اور اپنی اس منسٹری میں بے شمار جاسوسوں کو مسلمانوں کی تباہ اور مسلمانوں کی سلطنتوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے ہر شہر میں بھیجا۔ اسی طریقے سے ان جاسوسوں میں ایک جاسوس کا نام ہمفرے، آپ کتاب کو ملاحظہ فرمائیے، کئی زبانوں میں چھپ چکی، اگر آپ کہیں تو ہم اس کے اقتباسات آپ کو گویا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے۔ ہمفرے نے اپنے اعترافات میں جو اس نے مظالم ڈھائے، مسلمانوں کی کیسے جاسوسی کی، سلطنت اسلامیہ کو کیسے توڑا، کیسے اس نے عربی پڑھی، کیسے اس نے استنبول میں رہ کر ایک شیخ سے ترکی زبان سیکھی، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ میں عراق گیا اور عراق میں میری ملاقات محمد بن عبد الوہاب سے ہوئی۔ میں نے محمد بن عبد الوہاب پر یہ گفتگو کی کہ شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اور میں نے اس کو قرآن مجید اور حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں، اور اس کو میں نے شراب پلائی۔ شراب پلانے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک نئے جال میں پھانسا، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ متا جائز ہے یا نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ متا تو حرام۔ پھر وہ کہتا ہے ہم کرے کہ میں نے متا پر مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد محمد بن عبد الوہاب کو متا کرنے پر میں نے آمادہ کیا۔ اور اسی طرح نو آبادیاتی منسٹری میں ایک بہت حسین جمیل ایک عورت تھی جو ہمارے ساتھ جاسوسی کام کرتی تھی، تو میں نے اس سے اس کی شادی بھی کرا دی، تو اس نے گویا متا بھی کروایا۔ اس طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم بہت بڑی اسکالر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عظیم کام کے لیے تم کو پیدا کیا، اور اس نے کہا میں نے اس کو یہ جھانسا دیا کہ تم ایسے ہو جیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس طریقے سے غبارے نے ہوا بھرنے کے بعد انگریزوں نے اس کو نجد کی سرزمین پہ لا کر استعمال کیا۔ اس کی کتاب قدیمی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور آج کل جو چھپتی ہے وہ بھی موجود ہے، جس کا نام کتاب التوحید۔ کتاب التوحید اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس نے اپنی جماعت کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا، یہاں تک کہ وہ اتنا انتہا پسند تھا کہ کسی عورت کو جو سنی ہوتی اس کو کہتا کہ تم وہابی بن جاؤ، جب وہ وہابی بن جاتی تو اس کا سر مونڈ دیتا، کہتا کہ یہ اس کے زمانے جاہلیت کے بعد۔ اس سے اس کی انتہا پسندی کا اندازہ لگائیے۔ علامہ ابن عابدین ابن شامی جن کی فتوی کی کتاب ابن شامی سے کوئی دارالفتابی مستغنی نہیں ہو سکتا، علامہ شامی نے اپنے مقدمے میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے، ایک کمبخت منافق کھڑا ہوا اور اس نے یہ اپنے تئیں دیکھا کہ مجھے شاید کم مال ملا، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے عدل کیجیے۔ حضور نے فرمایا کمبخت میں اگر عدل نہ کروں تو ہے کوئی دنیا میں عدل کرنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر تلوار سوت لی، کہا حضور ماروں اس کی گردن؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن اس کے حلقوں کے ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ انوار احمدی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ مولانا انوار اللہ صاحب فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کتاب پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ۔ دنیا بھر کے وہابی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا پیشوا اپنا امام مانتے ہیں۔ انوار احمدیہ پر حاجی امداد اللہ کی تقریر ہے اور اس میں مولانا انوار اللہ صاحب نے لکھا کہ جس شخص پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے لیے تلوار سوتی تھی اسی کی اولاد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا، اور اس لیے چونکہ وہ ابن عبد الوہاب کہلاتا تھا لہذا اس کے ماننے والے کو لوگ وہابی کہنے لگ گئے۔